الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے درس میں نظر کے حوالے سے، نظر بد کے حوالے سے کچھ باتیں آئی تھی کہ نظر کسی چیز کو بھی یا کسی انسان کو بھی کس طرح سے لگتی ہے اور اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور نظر کا مفہوم کیا ہے، اس حوالے سے بات آئی تھی۔ انشاءاللہ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نظر کے علاج کے تعلق سے، علاج کے حوالے سے، کہ ہم نظر لگنے سے پہلے نظر جیسی بدترین چیز سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں، نظر لگ جائے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ نظر سے بچنے کے لیے لوگوں کے یہاں کچھ غیر شرعی امور پائے جاتے ہیں جو کہ شریعت کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی شریعت میں ان چیزوں کا وجود ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جو کہ ہمارے اندر یہ ایک انحراف سمجھ لیجئے، انحراف پایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ نظر سے بچنے کے لیے، اور اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں کہ چاہے نظر ہو یا جادو ہو یا حسد ہو، ان ساری چیزیں کسی انسان پر بذات خود نہیں لگتی ہیں، یعنی یہ مستقل نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کے پیچھے اللہ رب العالمین کا اذن، اللہ رب العالمین کی اجازت شامل ہوتی ہے کہ کوئی جادوگر کسی پر جادو کر رہا ہے، اس کے اندر مستقل وہ تاثیر نہیں ہے کہ کسی پر اثر کر لے جب تک کہ اللہ رب العالمین کی اجازت نہ ہو۔ اسی طرح سے نظر میں بھی یہی چیز ہے کہ نظر لگتی ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی اجازت کے بعد ہی، لہٰذا یہ مستقل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جادو کے حوالے سے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جادوگر نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں کسی کو مگر اللہ کی اجازت اس میں شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی جادوگر یا کوئی نظر لگانے والا کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے لوگوں کے یہاں کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ غیر شرعی ہیں۔ مثلا بہت سارے لوگ نظر سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں، تعویذ لٹکاتے ہیں، چاہے وہ گلے میں لٹکائیں، ہاتھ میں باندھیں یا کمر میں باندھیں، بڑے باندھیں، عورتیں باندھیں یا بچوں کو باندھیں، کسی بھی طرح کا تعویذ یہ غیر شرعی امور میں سے ہیں۔ تعویذ یہ نظر سے بچنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ تعویذ کا لٹکانا شرک ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تعویذ یا ڈنڈا لٹکایا تو گویا کہ اس نے شرک کیا، چاہے وہ مرد ہوں، عورت ہوں، بچے کو لگائیں، یہ شرکیہ عمل ہے۔ لہٰذا نظر سے بچنے کے لیے تعویذ ہرگز نہ لٹکائیں، یہ شرک عمل ہے۔ اسی طرح سے خصوصاً عورتیں بچوں کو نظر سے بچانے کے لیے، نظر بد سے بچانے کے لیے کیا کرتی ہیں، کاجل کا ٹیکا لگاتی ہیں، کوئی پیشانی پر یہاں پر لگاتی ہیں، اور بہتوں کو آپ دیکھیں گے رخسار پر، گال پر لگاتی ہیں۔ ان سے پوچھا جائے تو وہ بتاتی ہیں کہ تاکہ کسی کی نظر نہ لگے۔ یہ غیر شرعی عمل ہے، بلکہ اس کا بھی شمار یعنی شرکیہ افعال میں ہوگا، کیونکہ اس کو اللہ رب العالمین نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے بچنے کا ذریعہ نہیں بنایا ہے، یہ من گھڑت طریقہ ہے۔ لہٰذا اپنی عورتوں کو یہ خبر کریں کہ ایسی چیزوں سے وہ باز آئیں، ایسی چیزوں سے پرہیز کریں، بلکہ یہ ہندوانہ رسم ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ نظر سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں، جوتے چپل لٹکاتے ہیں۔ مثلا ہمارے گھر پہ نظر نہ لگے، گھر کے کونے کونے میں جوتے چپل جو پھٹے پرانے ہوتے ہیں اس کو لٹکا دیتے ہیں۔ یا اسی طرح سے گاڑی والے لوگ کیا کرتے ہیں، گاڑی کے پیچھے سائڈ میں یا آگے سائڈ میں آپ دیکھیں گے بہت ساری گاڑیوں میں جوتے چپل لٹکے ہوتے ہیں،
اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کسی کی نظر نہ لگے، تو یہ بھی کیا ہے؟ غیر شرعی عمل ہے، اس کا بھی کوئی شریعت کے اندر وجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے دروازے پر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ نیمبو مرچی وغیرہ لٹکا دیتے ہیں، جو کہ یہ ایک ہندوانہ عمل ہے، یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے اور نہ ہی یہ نظر بد سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے بچوں کے کمر میں ایک کالا دھاگا باندھا جاتا ہے، اب ابھی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ بھی عمل پایا جاتا ہے سماج کے اندر، اور اس کو بھی عورتیں نظر بد سے بچنے کے لیے لگاتی ہیں، اور اس دھاگے کے اندر کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں، گھونگا وغیرہ، پتہ نہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں، تو یہ سب چیزیں بھی اس کے اندر بندھی ہوئی ہوتی تھیں، اور اس کو بھی نظر بد سے بچنے کے لیے لگاتی ہیں، لہٰذا ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے۔ اسی طرح سے نظر بد سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ جب اس طرح کی چیزیں کسی کو نظر لگ جاتی ہے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو رقیہ کے نام پر جنات کی مدد سے علاج کرنے کا جو وہ ڈھونگ رچتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں، اور تقریباً 90% لوگوں کو وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ پر جادو ہوا ہے۔ حالانکہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ نظر جو ہے اچھے آدمی کی بھی آپ کو لگ سکتی ہے، برے آدمی کی بھی لگ سکتی ہے، ماں باپ کی نظر لگ سکتی ہے، بیوی کو شوہر کو بیوی کی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ تو یہ اکثر معاملات سمجھنے کے نظر کے حوالے سے ہوتی ہیں، لیکن آپ ان لوگوں کے پاس جائیں گے تو آپ کو یقیناً وہ یہی کہیں گے، اکا دکا چھوڑ کر سب کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ پر جادو ہوا ہے، لہٰذا علاج ہمارے پاس ہے، لہٰذا ہم آپ پر علاج کریں گے، آپ کے ایمان کو ختم کریں گے، آپ کے دین دنیا سب کو ختم کر کے ہم آپ کا علاج کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس بھی نہ جائیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ڈھونگ کے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے ایسے لوگوں سے پرہیز کریں۔ اب آئیے نظر سے بچنے کے لیے جو شریعت نے ہمیں نسخے دیے ہیں اور شرعی طریقہ کیا ہے نظر سے بچنے کے لیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی چیز اچھی لگی، کوئی بھی آپ کو اچھا لگے، چاہے گھر ہو، گاڑی ہو، یا کسی کی دولت ہو، یا کوئی بچہ اچھا لگے آپ کو، کسی بھی طرح کی چیز آپ کو اچھی لگے تو اس میں کیا کریں؟ آپ دعائیہ کلمات کہیں۔ یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے نظر بد سے بچنے اور بچانے کا، کہ آپ اس میں کہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ یا بارک اللہ، کیونکہ کل جو ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہل جو غسل والا واقعہ جو تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، عامر بن ربیعہ کو، اور کہا کہ کیوں آدمی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا رأى احدكم من اخیہ ما يعجبه فلیدع له بالبرکہ، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کوئی چیز دیکھے اور اسے وہ پسند آئے اور اچھی لگے تو کیا کریں؟ برکت کی دعا کریں۔ برکت کی دعا جب آپ کر دیں گے تو وہ جو تعجب آپ کو ہوا یا اچھی لگی کوئی بھی چیز، تو اس دعا کی وجہ سے، اس برکت کی دعا کی وجہ سے شیطان اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان ہر اس جگہ سے بھاگتا ہے یا دور رہتا ہے جہاں ذکر ہوتا ہے، جہاں دعا ہوتی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی چیز دیکھیں آپ تو اس میں کیا کریں؟ برکت کی دعا کریں، ماشاء اللہ تبارک اللہ یا پھر بارک اللہ فیک، اس طرح کی دعا کریں، اور اس کو اپنے زبان میں اس کی عادت ڈالیں تاکہ آپ کے ذریعے سے آپ کے بچے بھی ان تمام چیزوں سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح سے شریعت میں صبح و شام کے اذکار مشروع ہیں، صبح میں اور شام میں کچھ اذکار ہیں جو آپ کو دعاؤں کی کتابوں میں مل جائیں گی، ان اذکار کی پابندی کریں۔ ان اذکار میں انہی تمام چیزوں سے کیا ہے؟ بچنے کی دوا موجود ہے ہمارے لیے اور بچنے کے نسخے موجود ہیں، لہذا اس کی پابندی کی جائے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حسن حسین جو آپ کے نواسے تھے، جو چھوٹے تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
یہ دعا پڑھ کر کے آپ ان کو دم کرتے کہتے اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کی ہم تمہیں پناہ طلب کرتے ہیں، کن چیزوں سے؟ شیطان سے اور بری نظر سے۔ تو یہ عمل بھی آپ کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اور یہ عادت بنا لیں کہ اپنے بچوں کو ہر صبح و شام ان دعاؤں کو پڑھ کر ان کو دم کر دیں، تو انشاءاللہ نظر بد سے بہت حد تک محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح سے خود بھی یہ کلمات پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ اللہ ہم تیرے کلمات کی پناہ طلب کرتے ہیں ہر اس شر سے جس کو تو نے پیدا کیا ہے یا جس کے اندر تو نے شر رکھی ہے۔ تو یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ شریعت نے ہمارے لیے یہ نسخہ بھی دیا ہے۔ اسی طرح سے گھر سے نکلتے وقت آپ باہر نکل رہے ہیں، کتنوں کی نظر آپ پر پڑے گی، آپ کے سامان پر پڑے گی، آپ کی گاڑیوں پر پڑے گی، تو گھر سے نکلنے کی جو دعا ہے اس کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ اس سے بھی نظر بد سے آپ محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی بھی نعمت آپ دیکھیں تو حسد کے بجائے اسی طرح سے کوئی بھی آپ نعمت دیکھیں تو اس کے اندر آپ کیا کریں؟ حسد نہ کریں، بلکہ جب کسی کی نعمت آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ یقین رکھیں کہ اس کو اللہ رب العالمین ہی نے یہ نعمت دی ہے، لہٰذا آپ کیا کریں؟ اس کے لیے برکت کی دعا کر دیں، اور پھر اپنے لیے بھی مانگ لیں اسی وقت، کیونکہ زکریہ علیہ السلام جو مریم کے یہاں داخل ہوتے اور جب ان کو دیکھا کہ یہ بے موسم کی پھل کھا رہی ہیں، اس موسم میں یہ پھل نہیں ملتے ہیں، کہا کہ انا لک ھذا، یہ پھل تمہارے کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو انہوں نے کہا فوراً اسی جگہ پر، چونکہ وہ بے اولاد تھے، اولاد نہیں تھی ان کو، ھنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ کھڑے ہو کر ان کو ایک نعمت میں دیکھا، حسد نہیں کیے کیونکہ وہ تو ان کی پرورش میں تھی، تو انہوں نے اسی جگہ کھڑے ہو کر کے دعا کی اللہ رب العالمین سے، اے اللہ مجھے ایک نیک اولاد عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو فوراً سنا، کیونکہ جب اللہ رب العالمین بے موسم پھل کھلا سکتا ہے تو ہم بوڑھے ہو چکے ہیں تو کیا اولاد نہیں دے سکتا ہے؟ اس بنیاد پر انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگ لی، اللہ رب العالمین کو دعا قبول کر لی۔ تو حسد نہیں، بلکہ آپ اس جگہ برکت کی دعا کر دیں اور اپنے لیے وہ نعمت مانگیں، کسی کی ختم کر کے نہیں، یہ کر سکتے ہیں آپ۔ تو یہ سارے طریقے ہیں جو شرعی طریقے ہیں جس کے ذریعے سے آدمی نظر بد سے بچ سکتا ہے۔ نظر لگ جائے، کسی کو لگ جائے تو کیا کرنا ہے؟ تو اس کا شرعی علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو پچھلی حدیث ہم لوگ پڑھے تھے کہ وہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہل کا جو واقعہ تھا، غسل والا واقعہ، اس میں ایک بات اور بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو بلایا اور کہا کہ تمہاری نظر اس کو لگی ہے، کیونکہ تم نے اس طرح کے کلمات ان کو کہے تھے کہ کتنا خوبصورت جسم ہے، چنانچہ کیا کرو، تم وضو کرو، اور وضو کا جو پانی ہے اس پانی کو کسی ٹب میں رکھو، اور پھر ان کو وضو کرایا گیا۔ بعض روایتوں کے اندر ہے کہ غسل کرایا گیا، اور غسل کا جو پانی تھا کسی ٹب میں جمع کیا گیا، اور پھر اس پانی کو جس پر نظر لگی تھی جس کی، اس کو یعنی سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے سر پر ڈال دیا گیا، اور اس سے ان کو غسل دے دیا گیا، یعنی ان کے بدن پر وہ پانی چھڑک دیا گیا۔ تو اس کی وجہ سے فوراً ان کا جو بخار چڑھا تھا وہ بخار ختم ہو گیا۔ گویا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کسی نے اس طرح کے کلمات آپ کو کہے تھے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی نظر مجھے لگی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ ان کو کم سے کم وضو کرائیں، اور وضو کرانے کے بعد وہ پانی اپنے جسم پر اس کو ڈال لیں، مل لیں، یا غسل کرا کر کے وہ پانی جو ہے اپنے بدن میں ڈال لیں، تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ کے حکم سے نظر جو آپ کو لگی ہے فلاں کی وہ ختم ہو جائے گی۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی یاد رہے کہ جس کو کہا جائے کہ آپ کی نظر لگی ہے مجھے، اور تو اس شخص کو برا نہیں ماننا چاہیے،
کیونکہ میں نے بتایا اس سے پہلے بھی کہ نظر لگ جانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی برا ہے، اچھے آدمی کی بھی نظر لگ سکتی ہے اور برے آدمی کی بھی نظر لگ سکتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی سے طلب کیا جائے کہ آپ وضو کر دیں، ہم کو لگ رہا ہے کہ آپ کی نظر مجھے لگی ہے، لہٰذا آپ وضو کر دیں یا غسل کر لیں اور وہ پانی میں اپنے بدن میں ڈال لوں گا، تو اس شخص کو بھی برا نہیں ماننا چاہیے۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آپ کے حکم کی فرمانبرداری کیے اور وضو کیا یا غسل کیا اور پھر وہ پانی سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈال دیا۔ تو یہ ایک بہترین علاج ہے، نظر لگ جائے اور پتہ چل جائے کہ کس کی نظر لگی ہے ایسی صورت میں۔ اور اگر پتہ نہ چلے تو ایسی صورت میں جو مسنون دعائیں ہیں ان کو پڑھ کر کے دم کیا جائے۔ اسی طرح سے جیسا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بات آئی تھی کہ سورۃ الشفا ہے، اس سورہ کے ذریعے سے بھی آپ جس پر نظر لگی ہے اس پر دم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جس کی بات ابھی چل رہی ہے معوذتان یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں سورتوں کے ذریعے سے بھی نظر زدہ شخص کو آپ دم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کی تلاوت بھی بڑی مفید ہوتی ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان بسیرا نہیں کرتا ہے، شیطان اس گھر میں نہیں رہتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے ذریعے سے آپ علاج کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ رقیہ والوں کے پاس نہ جائیں، وہاں جانا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حسد سے، دنیا بھر کی تمام برائیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔